ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، اور جب آپ عوامی حقوق کے لیے جیل جاتے ہیں تو یہ جیل جانا فخر کی بات ہوتی ہے۔ وہ جو خمیازہ دینے والے ہیں ان کے اندر تو آپ بھی شامل رہے، لیکن الحمدللہ اگر وہ ریڑیاں دیتے ہیں تو تجاوزات تو وہ خود کرواتے ہیں۔ تجاوزات ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ تاجر معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت۔ کوئی حکمران ایسا اس ملک کے اندر نہیں آیا کہ جس نے ملک کی معیشت کی اصلاح کی کوشش کی۔ تاجر کا اوڑھنا بچھونا تو اس ملک کے اندر وہ پیسہ کماتا ہے تو کئی خاندانوں کے چولہے جلتے ہیں۔ ہوا کے اوپر حکمرانوں کا بس نہیں چل رہا، ورنہ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے۔ ہزاروں پاکستانی جا رہے ہیں، ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں پاکستان کی۔ یہاں پر ذرا کہیں وزیر اعظم صاحب کسی پٹواری سے فرق تو لے دیں، کس سے شکایت کریں؟ میں پاکستان کے 1 کروڑ تاجروں کا صدر ہونے کے ناطے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری تاجر تنظیمیں تجاوزات کے خلاف۔ کیوں ان کا احتساب نہیں ہوتا جو تجاوزات کرواتی؟ اگلی آنے والی حکومت کہتی ہے کہ یہ پچھلی حکومت بہت غلط کر کے چلی گئی، دکانیں متبادل الاٹ کر دی گئیں، وہ دکانداروں نے پیسے دے کے وہ جگہ لی اور اس کے بعد سالوں تک وہاں انفراسٹرکچر نہیں بنایا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کنزیومر مارکیٹ بنا دیا گیا۔ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ پاکستان صنعتی طور پر ترقی کرے۔ غذائی مسائل پیدا ہوں گے پاکستان میں اگر ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہ دی۔ اچھا، آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے؟ آئی ٹی کے لیے تو کوئی بلڈنگ نہیں چاہیے، کوئی سرمایہ نہیں چاہیے۔ جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے ملک کی معیشت نہیں ترقی کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاضر خدمت ہے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہے، موجودہ حالات پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ چودھری کاشف صاحب مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خوبصورت پوڈ کاسٹ کے اندر تاجروں کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا موقع مہیا کیا۔ تو صاحب، بات اپنی ہم ضرور کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کی بات پوری مکمل سنیں گے بھی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ مسائل کی بات کرتے ہیں اور مسائل کی بات کرنے والے کو ضرور کوئی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے کتنے چکر لگائے اس خمیازہ بھگتنے کے چکر میں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ کہ وہ جو خمیازہ دینے والے ہیں ان کے اندر تو آپ بھی شامل رہے، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا ایک خوبصورت تعلق قائم رہا، اس لیے کہ جب آپ عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہوتا، تو جب آپ کا ذاتی مفاد نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو کہیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، رہی یہ بات کہ جس خمیازے کی آپ نے بات کی، چونکہ آج کل بات کی جاتی ہے مقدمات کی، جیلوں کی، گرفتاریوں کی، تو میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہتھکڑیاں ہیں یہ مومن کا زیور ہوتی ہیں، اور جب آپ عوامی حقوق کے لیے جیل جاتے ہیں تو یہ جیل جانا فخر کی بات ہوتی ہے۔ اور میں زمانہ طالب علمی میں جب پہلی دفعہ جیل گیا طلبہ حقوق کی پاداش کے اندر، تو مجھے یاد ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان اڈیالہ جیل اس وقت تو جنگل کے اندر ہوتی تھی اور وہاں پر لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ جو منو پھولوں کی پتیاں آپ پر نچھاور کی جاتی ہیں اور جو ہار آپ کو پہنائے جاتے ہیں اور پھر جو زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خمیازہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی اس جدوجہد کو نقطہ عروج بخشتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ سفر آپ نے اسی وقت اپنا لیا جب آپ کو پتہ چلا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی شہرت بھی ہے اور خدمت کا موقع بھی ہے؟ دیکھیے، جب آپ یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور الحمدللہ زمانہ طالب علمی سے چونکہ یہ نظریہ موجود رہا، تو پھر جب آپ ایک نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں تو اس نظریے کے اوپر تو آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ طالب علم ہوں یا آپ نوکری کریں یا آپ کاروبار کریں، تو پھر آپ اس مشن اور اس عزم کو تو لے کر چلتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خوبصورت بات کی آپ نے۔ چوہدری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، کس قسم کے حقوق تاجروں کو چاہیے؟ یہ حکومتی سطح پر چاہیے یا اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تاجر معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو گزشتہ 77-78 سالوں سے اس ریڑھ کی ہڈی کو مسلسل توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی حکمران ایسا اس ملک کے اندر نہیں آیا کہ جس نے ملک کی معیشت کی اصلاح کی کوشش کی ہو۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ ہمارے 78 سالوں کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے کہ 78,000 ارب روپے کا ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ یہ جو قرض لیا گیا IMF سے، ورلڈ بینک سے، عالمی مالیاتی اداروں سے، جس کا خمیازہ ہم اب اس شکل کے اندر بھگتتے ہیں کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت کا تعین بھی ہم خود نہیں کر سکتے، ہم ایک بیج اس کی قیمت کا تعین بھی خود نہیں کر سکتے،
اچھا، ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں. علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو جد و جہد کے نتیجے میں ایک عملی شکل دی، لیکن وہ آزاد پاکستان کہاں ہے؟ وہ تو خوابوں کے اندر رہ گیا جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں. تو پھر جب اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تاجر کا اوڑھنا بچھونا تو اس ملک کے اندر ہے. اس لیے کہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تاجر وہ طبقہ ہے جو اپنی جیب سے پیسہ لگا کر کاروبار شروع کرتا ہے. وہ 18 گھنٹے اپنی دکان اور اپنی فیکٹری پر کاروبار کرتا ہے. اسی طرح وہ روزگار کے مواقع دیتا ہے، وہ پیسہ کماتا ہے تو کئی خاندانوں کے چولہے جلتے ہیں، اس سے پیسہ معاشرے کے اندر اس کا پہیہ چلتا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کا خاتمہ ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا دوستانہ ماحول دیا جائے کہ جس سے کاروبار ترقی کرے. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اتنی پیداوار ہو اور پیداواری لاگت اتنی کم ہو. اور جب میں پیداواری لاگت کی بات کرتا ہوں تو بجلی کی قیمت کم چاہیے، گیس کی قیمت کم چاہیے، یوٹیلٹیز مسلسل چاہیے. اور پھر جب میں پیداواری لاگت کم کرنے کی بات کرتا ہوں تو ٹیکسز کا منصفانہ نظام چاہیے، ظالمانہ ٹیکسز نہیں چاہیے. ٹیکسز کے بارے میں بتائیے، کیا ٹیکسز ہیں جو زیادہ پریشان کرتے ہیں اور کتنے ٹیکسز ہیں؟ دیکھیے، کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے. ٹیکس تو صرف اب ہوا کے اوپر حکمرانوں کا بس نہیں چل رہا، ورنہ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے. مثلا کون سے ٹیکس ہیں بتائیے ذرا. دیکھیے، کوئی خاص ٹیکس نہیں ہے، 24 قسم کے ٹیکس ہیں. اور اگر ٹیکسوں کی بات میں شروع کروں تو دیکھیے، آپ ایک گاؤں دیہات کے اندر دکان بنا لیں تو وہاں پر بھی میونسپل کارپوریشن والا وہ آ جاتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا لائسنس بنوائیں. وہاں پر ٹریڈ لائسنس والا آتا ہے کہ ٹریڈ لائسنس بنوائیں. وہاں پر انوائرمنٹ کا محکمہ آتا ہے کہ آپ کی دکان کے نتیجے میں ماحول خراب ہو رہا ہے. شہر اسلام آباد سے لاکھوں درخت کاٹ دیے جائیں، ماحول خراب نہیں ہوتا، لیکن ایک تاجر کام کرتا ہے تو ماحول خراب ہوتا ہے. ایک ریسٹورنٹ کے باہر اگر باربیکیو بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ گھروں کے اندر باربیکیو کے لیے جگہ بناتے ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں، یہ اسموک پھیلا رہا ہے. وہ وہاں سے پھر اس کو کہتے ہیں کہ لائسنس بنواؤ. پھر ایک دکان کی اوپن سپیس کا کہا جاتا ہے لائسنس بنوایا جائے. پھر وہ اپنی ملکیتی دکان یا کرائے کی دکان کے ماتھے پر اگر کوئی بورڈ لگاتا ہے تو اس کا بھی بورڈ ٹیکس لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اسی طرح سے چلتے جائیے، وہ جو سیوریج لائنیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر سیوریج ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. جو جھاڑو نہیں مارا جاتا، صفائی نہیں کی جاتی، گندگی اور کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں، اس کا ٹیکس بھی تاجر سے لیا جاتا ہے. اور یہاں سے چلتے چلتے پھر صوبائی ٹیکسز کی بات کریں، وفاقی ٹیکسز کی بات کریں، آپ انکم ٹیکس کی بات کریں، سیل ٹیکس کی بات کریں، سپر ٹیکس کی بات کریں، ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کریں، ٹرن اوور ٹیکس کی بات کریں، آپ اسی طریقے سے پھر امپورٹ ڈیوٹی کی بات کریں، کسٹم ڈیوٹی کی بات کریں. غرض ایک لامتناہی سلسلہ ٹیکسز کا. تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، یہ بیرون باقی ممالک میں نہیں ہے؟ دیکھیں، دنیا کے ممالک کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اچھا. وہاں پر 2 طرح کے ٹیکس ہیں، ایک سیل ٹیکس اور ایک انکم ٹیکس. سیل ٹیکس کسی بھی پیداوار کے اوپر لیا جاتا ہے اور انکم ٹیکس اس فرد کی انکم کے اوپر لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹیکس نہیں ہوتے یہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ آج چلے جائیے، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال کے اندر پاکستانیوں نے دبئی میں جا کر کتنے ہزار نے اپنی فرمیں رجسٹرڈ کروائیں. ہزاروں پاکستانی جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں پاکستان کی، وہ یہاں سے بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں جا کر آخر کیوں ٹیکسٹائل ملیں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں جب جو جاتے ہیں تو وہ جو یہاں ون ونڈو کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کی اس خوبصورت بھول بھلیوں میں بیٹھ کر اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ ہم نے ون ونڈو کا نظام نافذ کر دیا، اور جب یہاں پر ذرا کہیں وزیر اعظم صاحب کسی پٹواری سے فرق تو لے دیں، ملک کا صدر کسی ادارے سے، کسی CDA، کسی DMA سے جا کر ذرا کہیں پہ کسی ایک اوپن سپیس کا لائسنس تو لے دیں. وہ نہیں کر سکتے. اتنا نظام ہے مشکل اس ملک کے اندر. تو لوگ وہاں دنیا کے ممالک کے اندر تو آپ چلے جائیے، آپ وہاں پر جائیں، ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں، ایک ادارے کے پاس آپ چلے جائیں، ایک اپلیکیشن دیں تو وہاں پر آپ کو قہوہ بھی پلاتے ہیں، آپ کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، اور آپ کو تمام قسم کی NOCs، اجازت نامے اور لائسنسز بھی دیتے ہیں. وہ آپ کو عزت دیتے ہیں. اور میں شیخ صاحب یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے آج یہ کوئی واٹس ایپ پہ چل رہی تھی کہ ایک میں نے سنا ہے کہ پاسپورٹ اسپیشل بنایا جا رہا ہے تاجر برادری کے لیے.
تو اس کا مطلب کچھ کوششیں جاری ہیں، شاید آپ کی وجہ سے ہوئی ہوں. جی ہم نے بھی سنا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں ان کو رسپیکٹ دیجیے. آپ ان کو رسپیکٹ دیں، اور رسپیکٹ کیا ہے؟ آپ ان کو ایئرپورٹ پر وی آئی پی لاؤنج دے دیں، آپ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دے دیں. اچھا آپ بڑے ٹیکس گزاروں کا اسپتالوں میں علاج فری کر دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. لیکن یہاں اللہ کرے کہ یہ پاسپورٹ بن جائے، لیکن پاسپورٹ تو بن جائے گا. محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اس کو. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صرف پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں پکڑانے سے کام نہیں چلے گا. وہ جو 42 قسم کے ادارے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جس طرح وہ چور اور ڈاکو ہو، وہ سلوک کب بند ہوگا؟ وہ جو 42 قسم کے ادارے وہ جب کارخانہ لگانا چاہتے ہیں. آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کمپلینٹ نہیں بغیر علاج کرتے کہ فلاں نے تنگ کیا یا فلاں نے تنگ کیا. دیکھیے جہاں المیہ یہ ہے کہ چور کی رکھوالی کے لیے چوکیدار رکھا جاتا ہے، پھر اس چوکیدار کی رکھوالی کے لیے ایک اور چور پالا جاتا ہے، کس سے شکایت کریں؟ میں آپ کو صرف یہ بات، اگر صبح پنجاب کی اس وقت کی تازہ بات کروں کہ پنجاب کے اندر تو میونسپل کارپوریشنز کے ادارے موجود ہیں، بلدیات کا نظام موجود ہے، آر ڈی اے، ایل ڈی اے اور مختلف ایف ڈی اے، ایم ڈی اے، مختلف شہروں کے اندر وہ موجود ہیں، اور مختلف قسم کے ادارے، ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی سے لے کر فائر فائٹنگ کے اداروں سے لے کر مختلف ادارے ملک میں بنے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ابھی گزشتہ دنوں وہاں پنجاب میں پیرا فورس بنائی گئی اور کہا یہ گیا کہ یہ قبضہ گروپوں کے خاتمے کے لیے پیرا فورس بنائی گئی ہے. لیکن شاید قبضہ گروپ تو ان کے اپنے ایوانوں کے اندر موجود تھے، اس لیے پیرا فورس کہیں قبضہ گروپوں کے خاتمہ کرتی نظر نہیں آئی. پیرا فورس غریب کی ریڑھی الٹاتے ہوئے، وہ جو بڑی مشکل سے اپنے خاندان کے چولہا جلاتا ہے اس کے مال کو اٹھاتے ہوئے، اس بزرگ کی تذلیل کرتے ہوئے کہ جس بزرگ نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا، اور اسی طریقے سے دکانوں کے شیڈ توڑتے ہوئے، تاجروں پر اس طرح چڑھتے ہوئے جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج نہیں جاتی. اس سے پہلے بھی کافی میرے مہمان آئے، ان سے میرا یہی سوال ہوتا تھا، کیا آپ تجاوزات کے حق میں ہیں؟ دیکھیے ہم تجاوزات کے حق میں نہیں ہیں. تو پھر تجاوزات ہٹانے میں آپ لوگوں کا معاون ثابت ہونا چاہیے. ایک اسمال مارکیٹس کی آپ مطالبہ کریں، جیسے لاہور میں نے دیکھا کچھ ماڈل مارکیٹس بنی ہیں، اس میں جا کے وہ شاپنگ کے لیے ان کو ادھر سے ہٹا کے کو پرووائڈ کی گئی. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی ریڑھی کو ہٹایا گیا تو اس کو متبادل کیا دیا گیا. دیکھیے میں سوال یہ سارے اس چیز کے حق میں ہے کہ روزگار کسی کا نہیں چھیننا چاہیے. آپ بھی اس حق میں، میں بھی اس حق میں. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ ریڑھی کون لگواتا ہے، بھتہ کون لیتا ہے، منتھلی کون لیتا ہے، سرپرستی کون کرتا ہے؟ میں پاکستان کے 1 کروڑ تاجروں کا صدر ہونے کے ناطے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری تاجر تنظیمیں تجاوزات کے خلاف ہیں. ہم حکومت کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تجاوزات کیوں کروائی جاتی ہیں، کیوں ان کا احتساب نہیں ہوتا جو تجاوزات کرواتے ہیں. اچھا پھر دوسری اہم بات کہ تجاوزات ایک تو ریڑھی کی شکل کے اندر ہے، ایک تو اس ٹھیے کی شکل میں ہے جو سڑک اور فٹ پاتھ کے اوپر لگتی ہے. لیکن میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہر کراچی کے اندر اگر وہاں پر وہاں کی نمائندہ منتخب حکومت وہ دکانیں الاٹ کرتی ہے، اگر پنجاب کے اندر اوقاف کا محکمہ دکانیں الاٹ کرتا ہے، اگر پنجاب کے اندر کوئی اور محکمہ دکانیں الاٹ کرتا ہے، اگر وہاں کی ضلعی حکومتیں دکانیں الاٹ کرتی ہیں، وہ پارکوں پہ بناتی ہیں، وہ سرکاری زمینوں پہ بناتی ہیں، لیکن ادارے الاٹ کرتا ہے، وہ لیز کرتا ہے، اور پھر وہاں پر دکانیں تعمیر ہوتی ہیں اور 50 سال سے لوگ وہاں دکانیں کرتے ہیں، تو آخر اچانک وہ غیر قانونی کیسے ہو جاتی ہیں؟ اگر وہ غیر قانونی تھیں تو پھر اس وقت کے الاٹ کرنے والے کو چوک میں سزائے موت دینی چاہیے. اس تاجر کو کیوں آخر قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ جو سرکاری کاغذات کو پورا کر کے وہ دکان لیتا ہے، 50 سال ان دکانوں کے اندر کاروبار کرتا ہے، اور پھر اچانک حکمرانوں کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو تجاوزات ہیں؟ تو اس کا تو کوئی سدباب ہونا چاہیے. نالوں کے کنارے جو چائنا کٹنگ ہوتی ہے، تاجر تو چائنا کٹنگ نہیں کرتا، چائنا کٹنگ تو ادارے کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الاٹ شدہ دکانیں اس کو نہ خراب کیا جائے، جو ویسے قابضین ہے اس پہ ضرور دیکھیے عمل کیا جائے. الاٹ شدہ دکانیں ایک نہیں جی شیخ زبیر صاحب، سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں پنجاب میں، سندھ میں اور مختلف جگہوں پہ گرائی گئی ہیں، مسلسل گرائی جا رہی ہیں.
اچھا وہ دکانیں جن کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، ریاست کے ڈاکومنٹس ہیں، تو آخر ان تاجروں کو اچھا نزلہ کس پر گرتا ہے؟ تاجر پر، کیونکہ وہ اس ملک میں لوگوں کو روزگار دے رہا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوسری جو تجاوزہ ریڑھی کی آپ نے بات کی، دیکھیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ وفاقی دارالحکومت میں اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم رمضان کے مہینے کے اندر ایک بازار کا، ریڑھی بازار کا افتتاح کرتے ہیں. کہا جاتا ہے نہیں ہم نے غریبوں کو روزگار دینے، ہم ان کو ریڑھیاں دیں گے. وہ اس ریڑھی کا اپنا نام رکھتے ہیں. آج پنجاب کے اندر مریم نواز صاحب اپنی تصویر کے ساتھ ریڑھیاں دے رہی ہیں. تو اگر وہ ریڑھیاں دیتے ہیں تو تجاوزات تو وہ خود کرواتے ہیں. اگلی آنے والی حکومت کہتی ہے کہ یہ پچھلی حکومت بہت غلط کر کے چلی گئی. تو اس لیے تجاوزات ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جب تک ہم اداروں کو مضبوط بہت اچھی نہیں بات کریں کی، سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، یعنی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے اور ایک فارمولہ طے کر لی جائے کہ یہ جو چیز بنے گی یہ دائمی ہوگی، ساری عمر کے لیے ہوگی. تا وقت ہے کہ کوئی بڑی سڑک نہیں آپ نے گزار دینی یا کوئی نیا انقلاب نہیں آ جاتا تو دیکھا جائے گا. فارمولہ طے کیا جائے اور پھر اداروں کو مضبوط کیا جائے، سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے. ووٹیں لینے کے لیے سیاسی حکمران دکانیں اور ریڑھیاں الاٹ نہ کریں جی، اور پھر اگر ان کا ووٹر نہیں ہے تو پھر اس کی گرانا نہ شروع کریں. یہ جب تک رویہ ختم نہیں ہوگا تو یہ تجاوزات کا موضوع اسی طرح موجود رہے گا. اور پھر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے تاجروں کی نمائندگی کر رہا ہوں. جی، ہم ہر فورم پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجاوزات کے خلاف ہیں. آئیے بیٹھیے، وہ کاروبار جن کی ضرورت ہے، ایک ریسٹورنٹ وہ ایک 10x20 کی دکان میں نہیں چل سکتا. ایک باربیکیو اگر اس نے کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو کوئی اوپن سپیس چاہیے. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے بزنسز ایسے ہیں، مثلا ایک گاڑیوں کا شو روم. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ 10x20 یا 20x40 کی ایک دکان کے اندر گاڑیوں کا شو روم بن سکتا ہے؟ ہر شہر کے اندر آٹو یارڈز ہونے چاہیے. الاٹ ٹھیک ہے بھائی، گورنمنٹ بیٹھے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کس کس بزنس کے لیے کتنی سپیس ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے علیحدہ مارکیٹیں بنائی جائیں. اچھا جب آپ علیحدہ مارکیٹیں بنائیں گے تو پھر آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ بالکل درست فرما رہے ہیں. ہماری اور آپ کی موجودگی میں کھڈا مارکیٹ کا متبادل I-10 میں دی گئی مارکیٹ، آٹو مارکیٹ دی گئی، لیکن ابھی بھی کھڈا مارکیٹ قائم ہے. ہماری موجودگی میں مسلم کالونی کے متبادل دیے گئے پراس ٹاؤن، ابھی بھی مسلم کالونی آباد تھی. اب ہم کوئی بھی بات کرے گا وہ سمجھیں گے کہ غریبوں کے خلاف آواز. صرف فقدان یہ ہے میرے خیال میں، آپ کی میں رضامندی سے بات کروں گا، کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی جاتی، فرق رکھا جا رہا ہے، دوری رکھی جا رہی ہے. دوری ختم کر دی جائے تو ساری چیزوں میں ڈیولپمنٹ بہتر ہو جائے گی. دیکھیے اصل میں ادارے اپنی کرپشن کے راستے کھلے رکھتے ہیں. جی، اگر کھڈا مارکیٹ کے متبادل آٹو مارکیٹ الاٹ کی گئی جی، تو چاہیے یہ تھا کہ اسی وقت وہاں سڑکیں بنائی جاتی، بجلی لگائی جاتی، سیوریج سسٹم ڈالا جاتا اور وہاں کے دکانداروں کو کہا جاتا کہ آپ موو کیجیے. دکانیں متبادل الاٹ کر دی گئیں، وہ دکانداروں نے پیسے دے کے وہ جگہ لی اور اس کے بعد سالوں تک وہاں انفراسٹرکچر نہیں بنایا گیا. آج بھی آپ آٹو مارکیٹ I-10-3 کا اسلام آباد کا وزٹ کریں تو وہاں پر آج بھی نالے کے قریب کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو جب آپ انفراسٹرکچر نہیں دیں گے اور ملی بھگت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا. یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں کہ ادارے نہیں کام کر رہے. ادارے صرف اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنے جائیدادیں بناتے ہیں اور اس ملک کے اندر تاجر اور ایک عام آدمی روتا اور پیٹتا اور حالات کے ہاتھوں کو تنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل. لیکن میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، کل بھی میرا اتفاق ہوا I-8 میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا تو باقی بھی یہ رش اور یہ رونق اور یہ تھوڑا سا گیپ نہیں آتا جا رہا. چوہی صاحب تاجر برادری پہ اس پہ کوئی سوال نہیں ہے، عام معاشرتی میں بات کر رہا ہوں کہ غریب اور امیر میں میرا خیال ہے ڈفرینس بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے شیخ صاحب، اس وقت مجموعی صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مارکیٹوں کے اندر جنرلی 70% خرید و فروخت کم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک عام مارکیٹ میں چلے جائیں تو سوائے میڈیکل سٹور کے یا جنرل سٹور یا سبزی کی دکان یا کھانے پینے کی وہ ضروری اشیاء، اس کے علاوہ اس وقت معاشرے کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک عام آدمی، وہ والد اپنے کپڑے اور جوتے نہیں خریدتا کہ میں اپنے بچوں کے لیے لے لوں، والدہ اپنے لیے کوئی چیز نہیں لیتی کہ میں اپنے بچے کی فیس دے لوں، اور فیملیز اپنے اخراجات قربان کرتی ہیں بجلی کا بل دینے کے. کیسا امپرومنٹ آئے؟ ٹھیک ہے، لیکن اسی حالات کے اندر
وہ جو 400-450 خاندان ہیں اس ملک کے اندر، وہ امیر تر ہو رہے ہیں، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، سفید پوش کے لیے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی صنعتی انقلاب کے بارے میں تھوڑا سا آپ بیان کیجیے کہ کیسے لایا جا سکتا ہے تاکہ روزگار بھی بڑھے اور جو ہماری اکانومی ہے یہ بھی امپروو ہو جائے۔ صنعتی انقلاب شیخ صاحب کیسے آئے گا؟ جی دیکھیں، صنعت کے ترقی کیے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے، جب تک انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ انڈسٹری جب کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو وہ آپ کے ملک میں ایک عام آدمی تک نہیں پہنچاتی، وہ بیرون ملک دنیا تک بھی پہنچاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں زر مبادلہ پاکستان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر اپنی امپورٹ پر انحصار کم کرتے ہیں تو آپ کو ڈالر نہیں خریدنے پڑتے، آپ کا پیسہ باہر نہیں جاتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کنزیومر مارکیٹ بنا دیا گیا ہے۔ عالمی سازش ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، اور اس سازش کا حصہ بدقسمتی سے ہمارے حکمران اپنے مفادات کے لیے موجود ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے، آج کے وزیر خزانہ وہ کہیں عوام کے نمائندے نہیں ہیں، کہیں سے وہ MNA کا الیکشن نہیں لڑے۔ آپ اس سے پچھلے وزیر خزانہ دیکھ لیجئے، اس سے پچھلے دیکھ لیجئے، یہ تو شروع سے ہی ایسا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو کوئی پاکستانی وزیر خزانہ نہیں ملتا؟ کہیں معین قریشی بیگ لے کر پاکستان آتے ہیں، کہیں کوئی اور بیگ اٹھائے IMF کا ملازم، چلے ذرا مہذب بات کرتے ہیں، وہ پاکستان آتا ہے اور وہ پاکستان کے خزانے کے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عالمی ساہوکاروں کی ایک سازش ہے کہ پاکستان کو کنزیومر مارکیٹ رکھا جائے۔ اس کی وجہ سے اتنے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، اداروں کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، صنعت کار کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صنعت اگر کوئی غلطی سے محب وطن پاکستانی وہ بیرون ملک سے پاکستان آ جائے یا پاکستان کے اندر سے وہ صنعت لگا لے، تو اس وقت صنعت کو چلانا جہاد سے کم نہیں ہے۔ ایک جہاد تو وہ ہے نا جو تلوار سے اور بندوق سے کیا جاتا ہے، پاکستان میں صنعت کو چلانا اور تجارت کو چلانا اس وقت جہاد سے کم نہیں ہے۔ اتنے ادارے موجود ہیں، تو کیسے صنعتی انقلاب آئے گا؟ اور پاکستان کے معاشی مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ پاکستان صنعتی طور پر ترقی کرے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، ایک خوشحال پاکستان، وہ باعزت پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہوں گے نا تو دنیا میں کوئی آپ کو جینے نہیں دے گا۔ ایسا ہی کمزور کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اس وقت معاشی طور پہ تباہ حال ہیں اور ہمیں مسلسل تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور میں صرف زراعت کی اس کی بات نہیں کرتا، صنعت کی۔ دیکھیے، ہم زرعی ملک ہیں، 62% پاکستان زرعی پاکستان ہے، لیکن آج جو حالات ہیں، کسان ہمارا رو رہا ہے، کسان کو اپنی گندم کا معاوضہ نہیں ملتا، کسان کو اپنی سبزی اور فروٹ کا معاوضہ نہیں ملتا، کسان آلو لے کر پنجاب اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے سامنے وہاں پر احتجاج کرتا ہے۔ گندم کے کسان کو کم از کم گزشتہ سال 200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی پیداواری لاگت سے بھی کم قیمت پہ اس کو گندم بیچنی پڑی۔ ہم تو فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہونے جا رہے ہیں، غذائی مسائل پیدا ہوں گے پاکستان میں اگر ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہ دی۔ الحمدللہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ باغ و بہار ملک بنایا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ دیکھیے، زراعت کوئی ہمارے حکمرانوں کا کمال نہیں، یہ رب نے ہمیں سونا اگلتی زمین دی ہے، زرخیز زمین ہے ہمارے پاس۔ اچھا، پھر پانی ہے ہمارے پاس، یہ جو پانی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں آئندہ جنگیں پانی پہ ہونے جا رہی ہیں۔ پانی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس پانی کو سنبھال نہیں سکتے۔ جب پانی آتا ہے زیادہ تو ملک میں سیلاب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز نہیں بنا سکے، اور پھر ہم پانی کو سمندر میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے، اچھا پھر ہمارے پاس جو معدنیات ہیں، دنیا کی بہترین معدنیات ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، معدنیات ہے۔ جب پھر سب سے بڑی ریسورس ہمارے نوجوان، آپ دیکھیں کہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 60% پاکستان کی آبادی نوجوان ہے۔ اچھا، 60% نوجوان ملک، وہ تو IT کے اندر ایک انقلاب لا سکتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم مشکل سے 3 ارب ڈالر کی IT ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک 300 ارب ڈالر کی IT ایکسپورٹ کرتا ہے۔
اچھا آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے؟ آئی ٹی کے لیے تو کوئی بلڈنگ نہیں چاہیے، کوئی سرمایہ نہیں چاہیے، ایک کمپیوٹر چاہیے اور ایک اس کو نوجوان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے وہ نوجوان ملک کی معیشت کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور اپنے خاندانوں کی کفالت بھی کر سکتا ہے۔ باصلاحیت نوجوان ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے ملک میں برین ڈرین ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گزشتہ سال 11 لاکھ سے زیادہ وہ ہنرمند ڈاکٹر، انجینئر، پڑھے لکھے لوگ پاکستان چھوڑ گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب یہاں ان کو جابز نہیں ملتی، جب یہاں ان کے اس تعلیم کی اور ہنر کی قدر نہیں کی جاتی، تو پھر وہ وہاں جاتے ہیں جہاں قدر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو پوٹینشل ہمارے پاس موجود ہے، پھر سیاحت، اتنا خوبصورت ملک ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا ہمسایہ میں ترکی، 7 کروڑ لوگ صرف ترکی سالانہ وزٹ کرنے جاتے ہیں سیاحت کے لیے۔ اچھا دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو صرف سیاحت سے اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ اچھا ہمارے پاس جو خوبصورت دنیا کے خوبصورت مناظر ہیں، لیکن سیاحت کے لیے جہاں ہاسپٹیلٹی کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، جہاں لوگوں کے مزاجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ سیاحتی مقامات پہ چلے جائیں تو بعض اوقات تو فیملیز کے ساتھ دکھ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر پھنس گئے اور کہاں آ گئے۔ جہاں ان لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے وہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، وہاں سڑکیں دینے کی، امن دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا سیاحت ہمارے پاس اتنا بڑا ذریعہ ہے، لیکن ہم اس سیاحت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں جو ڈیپ سی ہے ہمارے پاس، کراچی اور گوادر کا جو ڈیپ سی ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم ابھی تک وہ جو سی پیک کی باتیں سنتے ہیں، ہم ابھی تک سی پیک کو فنکشنل تو نہیں کر سکے، اس کو اس طریقے سے ہم ایکسپلور تو نہیں کر سکے۔ تو یہ گوادر کی بندرگاہ اور پھر سمندر کے اندر جو خزانے ہیں، یہ آپ ایک جھینگے کو دیکھ لیں کتنے ڈالر کے اندر وہ فروخت ہوتا ہے۔ تو یہ جو سمندر کے اندر آبی حیات ہے، یہ ارب ہا ڈالر کی پوری انڈسٹری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ان سارے مواقع کو استعمال کرنے اور پھر جب تک صنعت و تجارت کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر، ریاست کے ادارے بھی بیٹھ کر، میں یہ بات اہم کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ریاست کے ادارے بھی نہیں بیٹھیں گے، حکمران بھی نہیں بیٹھیں گے، اور جو اصل سٹیک ہولڈرز مسائل کو سمجھنے والے ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں ایک قومی معاشی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم کبھی میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم کبھی کسی اور میثاق کی بات کرتے ہیں، دیکھیں جب تک ہم میثاق معیشت نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جب تک ہم معیشت کی ریڈ لائنز طے نہیں کریں گے کہ حکمران اے ہو یا بی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، اے این پی ہو، کوئی بھی پارٹی آئے، معیشت کی ریڈ لائنز کو کوئی حکمران عبور نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے ملک کی معیشت نہیں ترقی کرے گی۔ یہاں تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہوتی ہیں، وزیر اور حکمران کی مرضی سے پالیسی بنتی ہے، وہ رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھتا ہے، صبح وہ پالیسی بن جاتی ہے، اور پھر دوسرے دن وہ خواب دیکھتا ہے نہیں جو کل میں نے خواب دیکھا تھا وہ تو اچھا نہیں تھا، تو پھر وہ پالیسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح معیشتیں نہیں چلا کرتی۔ چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید باتیں کی ہیں معیشت کے لیے، پاکستان میں تجارت کے فروغ کے لیے۔ ناظرین آپ نے آج چوہدری صاحب کے ساتھ ہماری یہ سٹنگ دیکھی، بہت مفید باتیں کی۔ اس میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تجارت میں اگر ترقی کرنی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں اگر بہتری لانی ہے تو تاجر کو ساتھ بٹھایا جائے، تاجر کے ساتھ بات کی جائے، کیونکہ یہی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہی ہماری ترقی میں آئندہ کارگر ثابت ہوں گے، اور انہی کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ آئندہ جلد ملیں گے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔